نام تو عبداللہ ابن عثمان ہے، لیکن زیادہ مشہور ہوئے ابو بکر سے اور صدیق سے۔ ابو بکر کے معنی ہے پہل کرنے والا۔ ابو بکر نے بڑے مردوں میں ایمان لانے میں پہل کر دی، اور پھر دعوت دینے میں نبی کے ساتھ کسی امتی نے اگر دعوت دی ہے تو اس دعوت میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر۔ 2 دن میں 9 ایسے افراد کو لے آئے جو اس امت کا کریم اور مکھن تھی، اور سب سے پہلے حرم میں نبی کے ساتھ جس نے رائے حق میں دعوت دیتے ہوئے مصائب کا سامنا کیا وہ ابو بکر ہے۔ جس کو رب نے عتیق کہا یعنی جہنم سے آزاد وہ ابو بکر ہیں۔ معراج کی تصدیق کر کے جو صدیق بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے ہجرت کے رفیق بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے یار غار بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے یار مزار بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے جانثار بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے یسار بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے یمین بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے معین بنے وہ ابو بکر ہیں۔ جو نبی کے نگین بنے وہ ابو بکر ہیں۔ اور قیامت کے دن جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے وہ ابو بکر ہیں۔ کیا مقام پایا ہے ابو بکر صدیق۔ نبوت کے بعد قرآن نے جو ترتیب رکھی، ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ ہر مسلمان ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہے، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اے مولویا نے پجا رکھا ہے سیدھو راستوں کون سو ہے، ہر ایک آج چھاتی کود کے کہہ رہے ہو کہ مان لو پھر کو جنت میں جاؤ گو۔ اے اللہ تو ہی بتا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین، صراط الذین انعمت علیہم، اتنا ہی کہا سورہ فاتحہ میں تو صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن نے دیوبند نہیں کہا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن نے بریلوی نہیں کہا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن نے اہل حدیث نہیں کہا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن نے سنی نہیں کہا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن نے شیعہ نہیں کہا۔ فرمایا سیدھا راستہ تو وہ ہے الذین انعمت علیہم، سیدھا وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جس پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ ہر آدمی کہے گا کہ ہمارے اوپر اللہ کو فضل ہے، مان لو پھر کو صحیح ہے، باقی صحیح 72 جہنم میں جاؤ گا، مان لو پھر کو جنت میں جاؤ گو۔ تو یہ بھی ابھی کنفیوژن ختم نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تیرا انعام ہوا کس پر؟ یہاں تو ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم پہ اللہ کا انعام ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ فرمائے یہ جو دعوے کر رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا انعام میں نے کس پر کیا ہے وہ قرآن میں دوسری جگہ جا کے دیکھ لو، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقوں پہ میرا انعام ہوا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین نیک لوگوں پر۔ اب ان 4 کی آپ اطاعت کرتے ہیں تو آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں، اگر ان 4 کے پیچھے نہیں ہیں تو آپ کی سیدھے راستے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کو نبیوں کے پیچھے چلنا ہوگا، صدیق کے پیچھے چلنا ہوگا، شہیدوں کے پیچھے چلنا ہوگا، اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ 4 راستے قرآن نے متعین کر دیے۔ تو یا نبی کے بعد جو مقام لائے ہیں وہ ابو بکر ہیں، ہر جگہ تصدیق کر کے۔ معراج کا واقعہ جو تھا نا وہ انسانی عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور اللہ نے وقت کو ہی سائلنٹ کر دیا تھا، جو چیز جہاں ہے وہیں رہے۔ رات تو آگے مت سینکنا، ستارے آگے گردش مت کرنا، چاند تو آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ایک دن تو آنے کی کوشش مت کرنا، ایک رات تو ڈھلنے کی کوشش مت کرنا، ایک کشش تو جو ہے اپنی جگہ پہ رہے، ایک فضا تو اپنی جگہ پہ رہے۔ کوئی سردی کسی پہ اثر نہ ڈالے، کوئی گرمی کسی پہ اثر نہ ڈالے۔ جب تک میرا محبوب سفر مکمل نہ کر لے تب تک کسی کو کوئی اثر انداز ہونے کا اختیار نہیں، یہاں تک کہ لمبا سفر کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا۔
یہ کیا بات ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور واپس آ رہے ہیں، جو دروازہ بند کرتے وقت جو کنڈی نیچے لٹک گئی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی۔ کنڈی تو کوئی سیکنڈوں میں ہلتی ہے، یہ ابھی تک کیوں ہل رہی ہے؟ فرمایا میرے محبوب نے جب سفر کا آغاز کیا تو میں نے سارا سسٹم جو ہے آف کر دیا تھا، جو کنڈی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی، بیچ میں رہ گئی تھی۔ جب میرے محبوب کا سفر واپس مکمل ہوا تو میں نے دنیا کے نظام کو آن کر دیا تو وہ کنڈی ہلنے لگی اور بستر گرم تھا۔ اب یہ واقعہ کون مانتا؟ آج پوچھو جا کے ناسا سے، ایک انسان 7 آسمانوں کے اوپر گیا، سدرۃ المنتہا پہنچا، وہاں سے آگے 70,000 نور کے پردوں کو کراس کیا، عرش پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ مانے گا ناسا؟ مانے گا سائنس؟ مانے گا امریکہ؟ نہیں مانے گا کہ ممکن ہی نہیں ہے، جل جائے گا، بیچ میں سانس نہیں لے پائے گا، کئی پرابلم اسٹڈی ہو جائیں گی، کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے سب سے پہلے یہ واقعہ اپنی چچا زاد بہن کو سنایا، حضرت علی کی بہن ہے، ان سے کہا کہ میں راتوں رات سفر کر کے آیا ہوں، 7 آسمانوں کے اوپر گیا، اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی، دوزخ دکھائی، عجیب مناظر دیکھے۔ تو بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، فرمایا بھائی یہ واقعہ مجھے تو آپ نے بتا دیا لیکن کسی اور کو یہ مت بتانا، نہیں تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، کوئی نہیں مانے گا۔ اور بات لیک ہو گئی، ابو جہل تک جا پہنچی۔ ابو جہل نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات معراج کے سفر پہ جا کے آیا، تو ابو جہل نے کہا تھا کہ خود نے موقع دے دیا جھوٹا ثابت ہونے کا، خود نے موقع دے دیا۔ اب میں سب سے پہلے، دوسرے لوگوں کو تو لانا آسان ہے، سب سے پہلے ابو بکر کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں ابو بکر کیا یہ بھی تو مان لے گا کہ کوئی انسان 7 آسمانوں کے اوپر گیا راتوں رات اور پھر واپس بھی آ گیا؟ مان لے گا اس بات کو؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل سیدھی بات کر، ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہوا یہ ہے کہ وہ تمہارے بچپن کا یار نہیں ہے، وہ جس کو تم کہتے ہو کہ نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات سفر پہ جا کے آیا ہوں، عرش پہ جا کے آیا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نبی سے نہیں پوچھا تھا، ابو جہل سے سنا تھا۔ ابو جہل سے کہا وہ جہالت کے باپ، اگر یہ بات تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سب سے بڑا سچ ہے۔ وہ تو دھرتی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے تو آسمانوں کے بارے میں کیسے بول دیں گے؟ وہ اگر کہہ رہے ہیں ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو کہا کہ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ کچھ نشانیاں ہمیں بھی بتا دیں، ہمیں فرشتے دکھا دیں، ہمیں جنت دکھا دیں، ہمیں دوزخ دکھا دیں تو ہم بھی مان جائیں گے۔ ابو بکر نے فرمایا وہ جہالت کے باپ، دکھانے کے بعد کہاں ایمان رہتا ہے، وہ تو مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایمان تو جو بن دیکھے محمد کے کہنے پر مان لینے کا نام ہے۔ پھر ہو سکتا ہے وہ مزہ کہاں رہے گا اگر اس نے جو ہے دعا کر دی اور اللہ نے ہمیں جنت دکھا دی، فرشتے دکھا دیے، دوزخ دکھا دی، وہ مزہ، وہ ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ دیکھنے میں ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد عربی کی زبان خطا نہیں کھاتی۔ یہ اس دن صدیق لقب ملا کہ جو ہے تصدیق کر جاتے ہیں، ہر موقع پہ پہل کر جاتے ہیں تو ابو بکر ہیں، تصدیق کر جاتے ہیں اسی لیے صدیق ہیں۔ اور جب مال خرچ کرنے کی باری آئی تو سب سے زیادہ نچھاور کر دیا۔ مال تو اوروں کے پاس زیادہ تھا، عثمان غنی کہلاتے تھے، عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب نبی نے مسجد نبوی میں چندے کا اعلان کیا اس دن میرے پاس ابو بکر سے بھی زیادہ مال تھا اور میرے جی میں آیا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب سارے مال لے کے آئے تو ابو بکر اخیر میں پہنچے۔ فرمایا او پہل کرنے والے، تو ہر جگہ پہل کر جاتا ہے، آج سب سے اخیر میں کیسے آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول آج پہلی مرتبہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ سوئی بھی کہیں رہ نہ جائے۔ جو میرے آقا نے اگر مجھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو اب میرے گھر کی سوئی رہنی نہیں چاہیے، اس لیے میں دیواروں کو ٹٹول کے لباس بدل کے حاضر ہوا ہوں کہ جو ہے تاخیر ہو گئی۔ تو نبی نے سوال یوں بدل دیا۔ عمر جو ہے کان لگا کے بیٹھے تھے،
کہ جو ہے سوال آئے گا کتنا لائے ہو، لیکن نبی نے فرمایا، نبی کی زبان پہ اللہ نے یہ سوال جاری کر دیا، ابو بکر اے عمر کتنا لائے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، جو میرے گھر میں مال تھا اس کے 2 حصے کیے، 1 لا کے حاضر کر دیا ہے۔ اور ابو بکر تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا وہ لے کے آیا ہوں۔ اصحاب پاک محمد کو خدا نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک محمد کو خدا نے کیا جگر دیا، کسی نے سلس دیا تو کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر دھر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور صداقت کے بعد دوسرا مقام جو آتا ہے وہ شہادت ہے۔ اور شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ میں خاص موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے شہیدوں کا سردار کون ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے، جو احد کے میدان میں جن کے 11 ٹکڑے کیے گئے۔ بہن حاضر ہو رہی تھی چادریں لے کر صفیہ، نبی نے فرمایا روک دو میری پھوپھی کو، کوئی بہن اپنے بھائی کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹے نے جا کے روکنے کی کوشش کی، کہا اگر میرے آقا کا حکم ہے تو قدم اٹھانا جرم سمجھتی ہوں، لیکن میرے آقا کو جا کے بتا دیں صفیہ رونے دھونے کے لیے نہیں آتی، صفیہ تو اپنے بھائی کو مبارکباد دینے آ رہی ہے اور جو ہے چادر ڈالنے آ رہی ہے اور فاتحہ پڑھنے آ رہی ہے۔ حضرت صفیہ آئی اور چادر ڈالی اپنے بھائی پہ، کہا او میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرے دین کے لیے ایسے کئی بھائی شہید ہو جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دین زندہ ہو رہا ہے اور ایسے کئی بھائی شہید ہو جائیں تو سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، میں تو مبارکباد دینے آئی ہوں اپنے بھائی کو۔ تو یہ شہیدوں کے سردار ہیں جس کے بارے میں نبی نے اعلان کیا۔ اور پھر اسلام میں شہید بہت سارے ہیں، کوئی 1-2 شہید نہیں۔ شہید شہادت سے ہے، گواہ بن جاتا ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا احد کے شہیدوں کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا جب 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب اسلام میں کتنے شہید ہیں؟ یہ تو ان گنت شہید ہیں۔ خود نبی کی زندگی میں 250 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے نبی کی زندگی میں، اور اس کے بعد آج تک کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ لوگ جو ہے شہادت پیش کر رہے ہیں، کوئی اسلام کی خاطر شہید ہو رہے ہیں۔ اب ان کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ شہادت قیامت تک چلے گی۔ میں نے کہا نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، صداقت قیامت تک چلے گی تو شہادت بھی قیامت تک چلے گی۔ اب شہید ہزاروں ہو رہے ہیں، یہ اسلام کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں شہیدوں پہ رونے کا حکم نہیں دیا، ورنہ ہم مسلمان تو پورا سال ہی روتے رہتے، کیونکہ پورے سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس میں کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ اور بڑے بڑے شہید کبار صحابہ کی خلفائے راشدین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو تینوں شہید ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 4 شہید ہیں۔ ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 2-2.5 سال زندہ رہے، وہ گھلتے جا رہے تھے، نبی کے غم میں پگھلتے جا رہے تھے، دبلے ہوتے جا رہے تھے۔ 2-2.5 سال میں نبی کے غم میں نڈال ہو کر دنیا چھوڑی ابو بکر نے۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی شہید ہیں، جو اللہ کے لیے شہید ہو جائے وہ شہید ہے، جو نبی کے لیے شہید ہو جائے وہ بھی شہید۔ یہ بھی کھلے ہیں نبی کے غم میں، جو اللہ کے لیے جان دے دے وہ شہید ہے، جو نبی کے لیے جان دے دے وہ بھی شہید ہے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر شہید ہے۔ اور پھر دوسرا خلیفہ حضرت عمر ہے، یہ شہید ہے۔ یہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ یہ محرم چل رہا ہے، اسی محرم میں صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن منائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں موضوع لے رہا ہوں کہ اسلام کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہیں اور محرم کے شہید ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شہر میں محرم میں حضرت عمر کو شہید یاد کیا گیا ہو۔
ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام شہیدوں کے رونے کی اجازت نہیں دیتا. اور محرم کوئی 10 تاریخ سے شروع نہیں ہوتا، یاد رکھنا. محرم شروع ہوتا ہے 1 تاریخ سے، اور حضرت عمر کی شہادت 1 تاریخ کو ہوئی ہے. حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے. آپ نے 10 محرم کو تو یاد رکھا، آپ اس 1 محرم کو کیوں بھول گئے؟ کون تھا یہ عمر جس کے بارے میں دشمن نے کہہ دیا تھا اگر ایک اور عمر دنیا میں آ جاتا تو پوری دھرتی سے کفر مٹ جاتا اور پوری دھرتی پہ آج اسلام ہوتا؟ کون عمر تھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا گیا کہ باقی صحابہ میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا سارے کے سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر نبی کی مراد ہے. مراد مانگا ہے نبی نے، دعا کی ہے اللہ اسلام کی مضبوطی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، یا تو عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. ابو جہل کا نام جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، نام عمر بن ہشام ہے. تو نبی نے یوں کہا اللہ تیرا انتخاب، تیری مرضی، یا تو عمر دے دے یا عمر دے دے. تو اللہ نے انتخاب کیا کیا ہے؟ ابو جہل جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا اس سے ابو جہل بنایا، اس امت کا فرعون بنایا اور جہنم کا ایندھن بنایا. ان دونوں میں سے حضرت عمر کو انتخاب کر کے، انتخاب لاجواب ہے یہ خدا کا کہ محمد عربی کی حفاظت کے لیے اللہ نے عمر بھیج دیا. اسلام کی مضبوطی کے لیے نبی نے یہی دعا کی تھی نا، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے عمر دے دے. تو اللہ نے عمر دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب تک عمر اسلام میں نہیں آئے تھے ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. یہ عمر ہے جن کی برکت ہے، ہم نے عمر کی قیادت میں ہم نے جو ہے نبی کی امامت میں حرم میں پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یہ عمر کی برکت تھی. جب اسلام میں داخل ہوئے تو صحابہ نے نعرہ لگایا اور جبریل حاضر ہوئے، کہا اللہ کا رسول صرف آپ کے صحابہ ہی خوش نہیں ہیں، آج عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں میں دھوم ہے، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر اسلام میں آ گیا. یا عمر تھے جو نماز کو آتے ہی نماز کو قائم کیا، دار ارقم میں تھے، چھپ کے وہی نماز میں ہوتی تھی، حالانکہ قتل کے ارادے سے چلے تھے. بیچ میں کوئی ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا قصہ ہی پاک کرنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا ان کا قرآن برداشت نہیں ہوتا. تو اس نے کہا، صحابی نے کہا قرآن برداشت نہیں ہوتا؟ قرآن تو تیری بہن کے گھر میں گونج رہا ہے، قرآن کو تو نہیں روک سکتا، قرآن تیری بہن کے گھر پہنچ گیا. تو عمر کا رخ بدلا، غصہ بھی دوہرا ہو گیا. عمر کے اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں، وہاں حضرت خباب بن عرط حضرت عمر کے بہنوئی کو ان کی بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے. اب وہاں سے جب قرآن سنا تو اسلام میں آئے، اور اسلام میں آئے تو پہلا کام کہ نماز کو قائم کیا. نماز جماعت کے ساتھ جس کو قائم کرنا کہتے ہیں، یہ پہلا کام حضرت عمر نے کیا. اور دنیا سے جب جا رہے تھے تب بھی انہوں نے جو ہے نماز کو قائم کیا. محرم کی 1 تاریخ تھی، فجر کی نماز تھی. قسمت اور نسبت کو دیکھیے. میں منع نہیں کرتا کہ کربلا کے شہید کو یاد نہیں کرنا چاہیے، رشتے بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. حسین نبی کا نواسا ہے تو عمر نبی کا سسر ہے. پتہ ہے نا آپ کو، نبی کی جو بیوی حفصہ عمر کی بیٹی ہے. اب آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، آپ کے رشتے کو لے کے جو آپ کے اندر احساسات ہوتے ہیں، کبھی آپ کے گھر میں آپ کا سسر مہمان بن کے آتا ہے، کبھی جو ہے نواسا مہمان بن کے آتا ہے. تو آپ کے راجستھان میں احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں؟ کسی دیہات میں جا کے دیکھیے، جب نواسا آتا ہے تو نانا نانی کہتے ہیں وہ تو دوئی تو ہے، رابڑی کھا لیو وہ. لیکن جب سسر آتا ہے تو اگر گاؤں میں گوشت نہیں ملتا تو بھگاتے ہیں گاڑی اور شہر کے گوشت لاتے ہیں کہ آج میرا سسر میرے گھر آیا ہے، میں اگر گوشت نہیں بناؤں گا تو پھر سماج میں مارا جاؤں گا. دوئتے کے لیے جذبات نہیں ہوتے. منع نہیں کرتا 10 محرم کی شہید کو یاد کرنا، لیکن جس کے لیے اسلام کی عزت کے لیے جو شہید آیا تھا، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، جس کو اللہ نے
بھیجا تھا انتخاب کر کے، اور محمد عربی نے مانگا تھا اپنے رب سے، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یا عمر جنہوں نے ایسی خدمات جو ہے دنیا کو دی ہیں کہ وقت نہیں ہے، ان کے بہت زیادہ خدمات ہیں، تو یہ 10 جو ہے 1 محرم کو شہید ہوئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے، ساتھ میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ اب پہاڑ کیوں ہلا یہ محدثین نے نہیں بحث کی، بس اللہ کے حکم سے ہلنے لگا۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ جو ہے پہاڑ وجز میں آ گیا ہوگا، وہ فخریہ انداز میں جھوما ہوگا کہ مجھ پہ نبی کھڑا ہے، مجھ پہ صدیق کھڑا ہے، مجھ پہ عمر کھڑا ہے، مجھ پہ علی کھڑا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ تھم جا، کیوں ہلتا ہے؟ دیکھتا نہیں تجھ پہ ایک تو نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے۔ یہ 2 شہید کون تھے؟ ابو بکر کے بعد عمر اور حضرت عثمان، ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان بھی شہید ہیں، اور یہ جو 18 ذی الحجہ پچھلا مہینہ جو گزرا، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو مظلومانہ شہید ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جلوس کا بہانہ بنانے کے لیے، کہتے حضرت حسین کا 3 دن پانی بند کیا گیا، تو آپ یہ کیوں بھول گئے کہ حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند کیا گیا؟ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان مسجد نبوی میں شہید ہوئے، مدینہ میں شہید ہوئے، مدینہ میں شہید ہوئے اپنے گھر میں، حضرت عمر مسجد نبوی میں اور مصلی پہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا۔ نبی کا مصلی عمر کے خون سے رنگین ہوا تو خدا کا قرآن عثمان کے خون سے رنگین ہوا۔ جو عثمان جو خادم قرآن تھے، قرآن سن کر اسلام میں آئے اور پھر جامع قرآن بن گئے، ناشر قرآن بن گئے، خادم قرآن بن گئے، عاشق قرآن بن گئے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت آیا، دشمن نے سر پہ وار کیا، عثمان کا خون قرآن کے صفوں پہ گرا۔ کیا قیامت کا میدان میں سب شہید آئیں گے؟ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، لیکن عثمان یہ وہ سپاہی ہی محمد عربی کے جن کی شہادت کی گواہی خود خدا کا قرآن دے گا، کیونکہ عثمان کا خون قرآن پہ گرا تھا۔ اس کو آپ نے یاد نہیں کرتے، بہرحال یاد نہیں کرتے ہو، کوئی علماء نہیں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن اسلام نے شہیدوں پہ رونا ہی منع کر دیا۔ اگر رونے کی اجازت دیتے تو آپ کا تو پورا سال رونے میں گزر جاتا، پھر آپ بزنس کب کرتے، آپ شادیاں کب کرتے؟ اسلام نے کوئی منع نہیں کیا۔ یہ جہالت ہے، لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ محرم میں شہید ہوئے ہیں تو بدر میں جو 14 شہید ہوئے تھے وہ شہید نہیں تھے؟ شہیدوں کا سردار تو وہاں احد میں شہید ہو رہا تھا جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے کپتان کو یاد نہ کریں، ٹیم کو یاد کر لیں، کوئی انصاف کی بات ہوگی۔ شہیدوں کا سردار، شہیدوں کے کتنے بھی فضائل بڑھا دو، لیکن یہ سارے شہیدوں کا سردار نبی کا چچا ملے گا۔ وہ رمضان کے بعد والے شوال کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں، وہاں تو آپ نے کھچڑا نہیں بنایا، وہاں تو آپ نے شربتیں نہیں پلائی، وہاں تو آپ نے تعزیہ نہیں نکالا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے ہی غلط، یہ شیعوں کا دیا ہوا ہے۔ تعزیات بنانا، جلوس نکالنا، اور پھر جو ہے کھچڑے بنانا، اور کہتے ہیں حسین کی روح کو پہنچے۔ یہ کھچڑا کہاں پہنچے گا؟ حسین کی روح کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال بھی مت کرنا، وہ تو خدا کے پاس زندہ ہیں اور خدا کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اب جو خدا کے پاس جنت میں رزق حاصل کر رہا ہو تو وہ ایسا کھچڑا کھائے گا جس کو بکری بھی نہ کھائے؟ اپنی عقل سے ہی پوچھ لیا کرو۔ حسین کی یاد میں کھچڑا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے، کتابیں پڑھتے نہیں۔ حضرت حسین روزے کی حالت میں شہید ہوئے۔ جو روزے کی حالت میں شہید ہوتا ہے وہ شربتیں نہیں پیتا،
حضرت حسین کے کام جو تھے وہ تو ہم نے لیے نہیں، شیعوں نے جو ہمیں دیا وہ لے لیا۔ شیعوں نے دیا ہمیں کھچڑا، شیعوں نے دی ہمیں شربتیں، شیعوں نے دیا ہمیں تعزیہ، اور پھر تعزیوں سے مانگ رہے ہیں مرادیں۔ عورتوں کو دیکھا، آپ الحمدللہ بچے ہوئے ہیں شاید بادرہ والے، جائیے اس طرف سجان گڑھ، سردار شہر، چورو، میں انہی علاقے میں 10-12 سال سے رہ رہا ہوں، عورتیں لوٹے لے کے ادھر ادھر جا رہی ہیں۔ یہ کہاں جا رہی ہو کہ آج جو ہے مہندی کی رات ہے، آئے حسین شہید ہو رہے، تمہیں مہندی یاد آ گئی کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی۔ کس نے کہا قاسم کی شادی ہوئی تھی؟ شہادت کا رنگ پڑ رہا ہو، جہاں 72 گھرانہ کٹ کے شہید ہو رہا ہو، وہاں کوئی قاسم کی شادی ہو رہی تھی؟ کس کتاب میں تو نے پڑھا؟ نہ کسی بریلیوں کی کتاب میں لکھا ہوا، نہ اہل حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا، نہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو تم نے کون سے پھر اخبار پڑھے ہیں کہ قاسم کی شادی ہو رہی تھی؟ عورتیں آگے مانگتی، بیٹھا دے دے، تعزیے سے مانگا جا رہا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، یہ فرق مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کرے گر گئے بدھ کی پوجا تو کافر، اور جھکے بہر سجدہ آگ پر تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہی راہیں، شوق سے جس کی چاہیں پرستش کریں، نبی کو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اور نبیوں کا ولیوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے مرادیں، اور جا کے مزاروں پہ چڑھے نظریں چڑھائیں۔ نہ ایمان ان کا بگڑتا ہے، نہ اسلام بگڑتا ہے۔ یہ ان کو کس نے جو ہے ایسا دیا ہے؟ اگر جو ہے آپ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جو بتوں کو جھکتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، تو تم پھر مسلمان کہاں کہاں جھک رہے ہو؟ تعزیے کے آگے تم جھکے، تم نے مزاروں پہ تم جھکے، نظریں چڑھانے کے لیے شہیدوں سے تم نے مرادیں مانگی، تم کافر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے تم سے پوچھا ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو لے کر بہت غلط رسم و رواج پائے جا رہے ہیں۔ میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں کتابیں پڑھ کے یہاں بیٹھا ہوں۔ احمد رضا خان بریلیوں کے بڑے سرگنا نے کہا کہ تعزیہ نکالنا، مہندی کی رسم کرنا، یہ سب شرک اور بدعت ہیں۔ اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں مولانا حشمت علی لاہوری، انہوں نے لکھا ہے تعزیہ نکالنا، پھر ان سے نظریں مانگنا، اور پھر جو ہے آپ جو ہے کھچڑے بنانا، یہ پھر جو ہے لوٹے بھرنا اور مہندی کی رسم کرنا، یہ ساری چیزیں شرک اور بدعت ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ بریلیوں کے بڑے عالم لکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے یہاں شہروں میں کیسے آ گیا؟ ہمارے یہاں تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، پھر ملا نے تھوڑی سی سپورٹ یوں کر لی کہ آپ حسین کے لیے آپ جو ہے غریبوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا رہے ہیں، تو ثواب کا کام ہے، حضرت حسین کا ثواب کا کام ہے، تو 10 محرم کو ہی کیوں ثواب؟ 10 دن پہلے بھی ثواب تھا، 20 دن پہلے بھی ثواب تھا، 4 مہینے پہلے بھی ثواب تھا۔ میں نے اپنے اسپیچوں میں کہا بھی تھا، اگر کسی کو ٹھنڈا پانی پلانا ہے تو گرمیوں میں پلاؤ ریلوے اسٹیشن پہ پانی پلاؤ، بس اسٹینڈ پر پانی پلاؤ، ہاسپٹل کے دروازے پر پانی۔ اسلام پانی کا آپ کو بہت بڑا ثواب دیتا ہے، لیکن یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف 10 محرم کو ہی پانی پلانا ہے اور پھر کہنا کہ حضرت شہید ہوئے تھے؟ لیکن یاد رکھیں وہ روزے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور افطار جا کے جنت کے دسترخوان پہ کیا ہے۔ احد کے 70 صحابہ شہید ہوئے نا، تو نبی نے فرمایا میرے 70 صاحب جو شہید ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی روحوں کو شبد پرندوں میں ڈال دیا، اور وہ جنت میں رزق حاصل کر رہے ہیں، جنت میں رزق۔ حالانکہ یہی تو فرق ہے۔ دوسرا کوئی مرتا ہے مومن ہو تو اس کی روح کو اعلی علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، اگر کوئی غیر ہو تو اس کی روح کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی شہید ہوتا ہے اس کی روح نہ تو علیین میں جاتی ہے نہ سجین میں جاتی ہے، خدا ایک پرندے میں ڈال کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر حسینی کام کرنے ہیں، میری آخری بات کو یہ ہے کہ حسینی کردار کیا ہے، ہم اگر حسین سے محبت کریں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آؤ میں 1 منٹ میں بتاتا ہوں۔ حسین 10 محرم کی رات کو قرآن پڑھ رہے تھے۔ جو سچا حسینی ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حسین نے روزہ رکھا ہوا تھا، 10 محرم کو سچے حسینی ہوتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، شربتیں نہیں پیتے۔ اور حضرت حسین کو اگر تمہیں حسینی بننا ہے تو حسین نے جس کو غلط سمجھا اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، ٹکرا گئے سرکاروں سے۔ اگر سچے حسینی ہو تو غلط سے ٹکرا جاؤ، جس کو غلط ہو اس سے ٹکرا جائے۔ آپ سامنے ساری حکومت تھی،
حسین کو پتا تھا بہتر افراد ہیں، کوئی بڑا لشکر لے کے نہیں آیا ہوں، سامنے کئی ملکوں پر پھیلی ہوئی جو ہے یزید کی حکومت ہے، ابن زیاد بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیعت نہیں کی، کہا میں تجھے غلط سمجھتا ہوں، تیرے بارے میں مجھے خبریں پہنچی ہیں کہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اس لیے غلط سمجھتا ہوں، اسے تیرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کروں گا، مجھے شہید ہونا منظور ہے لیکن مجھے جھکنا غیر کے آگے یہ منظور نہیں۔ تو حسینی کردار یہی ہے، جس کو غلط سمجھتے ہو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، مت جھکو، یہ نہ دیکھو کہ سرکاریں بڑی مضبوط ہوا کرتی، حسینی کردار یہ نہیں ہے، حسینی سوچ یہ نہیں ہے کہ سرکار بڑی مضبوط ہے، حسین کہتا ہے حق کے لیے ٹکرا جاؤ، دیکھی جائے گی، شہید ہو جاؤ گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا، یہ حسینی کردار ہے۔ تو حسین نے صبر کیا تھا، ان کا گھرانہ شہید ہو رہا تھا، کوئی بتائے کہیں حسین کہیں چیخا ہو، حسین نے کہیں ماتم کیا ہو، اسلام ماتم کا حکم نہیں دیتا، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے۔ تو حسینی کردار یہی ہے کہ حسینی کردار سے صبر نکلتا ہے، حسینی کردار سے قرآن کی تلاوت نکلتی ہے۔ کسی نے کہا تلواریں چل رہی تھی نا، تلواریں چل رہی تھی، نماز نہیں چھوڑی، وہ سچا حسینی وہ بھی ہے جو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کے دکھائی، سجدے میں گئے، اوپر سے دشمن نے وار کر دیا، ظہر کی نماز جنگ کے بیچ میں آئی، دشمن کو کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک، مجھے نماز پڑھنی ہے، دشمن نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو کہا کہ اتنی دیر تو روک لے، مجھے وضو تو بنانے دے، اتنی دیر تو پھر چاہے جنگ جاری رکھنا، میری نماز کا انتظار مت کرنا، مجھے صرف وضو کرنے دے۔ دشمن نے کہا میں اتنی مہلت نہیں دیتا۔ یہ لوگ جو بغیر پڑھے کہہ دیتے ہیں کہ حسین کا پانی بند کیا گیا تھا، حسین نے جو پانی مانگا تھا وہ بچوں کے لیے مانگا تھا، دوسرا پانی جو مانگا تھا وضو کے لیے مانگا تھا۔ دشمن سے کہا جنگ روک لے، مجھے وضو بنانا ہے، کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ تو حسین جو خون بہ رہا تھا زخموں سے، انہی کو اپنے قطروں میں لیا، چلوں میں لیا اور یوں کر دیا الہ العالمین، یہ تو مجھے تیمم کی مہلت نہیں دے رہے، آج میں اس لہو سے وضو بنا رہا ہوں، قبول کرنے والا تو ہے۔ حسین نے نماز کی نیت باندھ لی۔ شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، اور جو ہے میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے، صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، آج بھی کربلا کے ذرے ذرے سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے کہ جو ہے نماز کی نیت باندھ لی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور تلواریں چلا رہے تھے، تب بھی زبان پہ قرآن جاری تھا۔ کسی مجاہد نے کہا کہ حسین کیا تمہارا جگر ہے کہ تمہارا گھر کٹ گیا اور تم زخموں سے چور ہو لیکن تمہاری زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے؟ تو کہنے لگے تعجب کیوں کرتے ہو، میں ان حالات میں قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ میری نانی خدیجہ وہ نانی تھی جنہوں نے فاقوں میں قرآن پڑھا تھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میری امی فاطمہ وہ امی تھی جس نے چکی چلا کے قرآن پڑھا تھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میرا بابا علی وہ بابا تھا جنہوں نے گھوڑے کی پشت پہ قرآن پڑھا تھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میرا بھائی حسن وہ بھائی تھا جس نے تخت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا، تو حسین تلواروں کے نیچے مست ہو کے قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ یہ حسینی کردار ہے۔